ونشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول لا إله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، اسلام اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں. اسلام ظاہری افعال کو کہتے ہیں اور ایمان پوشیدہ چیزوں کو کہتے ہیں. اسلام کا معنی ہوتا ہے مطیع ہو جانا، کسی کے آگے سر جھکا دینا، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے اپنے آپ کو امن میں دے دینا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے امان میں دے دیا. جیسے کسی کو رخصت ہوئے کہتے ہیں نا فی امان اللہ، کہ اللہ کی پناہ میں. تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے. اسلام کے 5 رکن ہیں، ایمان کے 6 رکن ہیں. ارکان اسلام اور ارکان ایمان علیحدہ علیحدہ ہیں. ارکان اسلام 5: توحید و رسالت، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن ایمان کے 6 رکن وہ اس سے بالکل مختلف ہیں.
نبی کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں موجود تھے۔ ایک بندہ باہر سے آیا، سفید لباس پہنے ہوئے، بہترین بال بنائے ہوئے، جیسے ابھی ابھی نہا کے آیا ہو۔ جسم پہ کوئی گرد کا نشان نہیں تھا، مٹی کا نشان نہیں تھا۔ تو آپ کے سامنے ایسے بیٹھ گیا جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ کے گھٹنوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا اور آپ سے کچھ سوال کرنے لگ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی من الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دیجیے، اسلام کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے پھر اسلام کے بارے میں بتا دیا۔ پھر اس نے کہا اخبرنی من الایمان، ان الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے پھر ایمان کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کا علم نہ تجھے علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ اس نے کہا نشانیاں بتائیے، آپ نے پھر نشانیاں بتائیں۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر سوال کے بعد کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ پریشان تھے کہ باہر سے آدمی آیا، اجنبی آیا، جانتا کسی کو نہیں، سوال بھی پوچھتا ہے اور بعد میں کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا، سچ فرمایا۔ جب وہ چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں۔ صحابہ نے کہا جی اللہ و رسول عالم۔ فرمایا فَإِنَّهُ جبریل يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ارکان اسلام بھی ہیں، ارکان ایمان بھی۔ اس نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے پھر فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں پہ ایمان، یہ ہیں ارکان ایمان۔ 6 چیزوں پہ، ان میں سب سے پہلا آج میں ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان کے بارے میں آپ سے آج میں کلام کروں گا۔ 20واں پارہ، پہلا صفحہ، سورہ النمل، اس کی آیات 60 نمبر سے لے کے 66 آیات تک، یعنی 7 آیات اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یہ 7 آیات آپ کو بتائیں گی کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ پر ایمان کیا ہے۔ اللہ پہ ایمان 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک، اللہ کو رب ماننا۔ نمبر 2، اللہ کو معبود ماننا۔ نمبر 3، اللہ کے اسماء و صفات کا قائل ہونا۔ اللہ کے رب ہونے میں کوئی بھی شک نہیں کرتا سوائے دہریوں کے۔ اللہ کے رب ماننے میں ہندو، سکھ، بدھ مت، یہودی، عیسائی، مسلمان، دنیا جہان کے سارے مذاہب مانتے ہیں، سارے نیلی چھت والا کہتے ہیں، سارے قائل ہیں کہ کوئی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے گرو کہہ دیتا ہے، کوئی اسے رب کہتا ہے، کوئی اسے اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے۔ لیکن شک کس چیز میں ہے؟ وہ ہے معبود ہونے میں۔ شک ہے اسماء و صفات کے مسئلے میں۔ رب ماننے میں سارے قائل ہیں، باقی وسیلے سمجھتے ہیں۔
کوئی بھی دنیا کا شخص یہ نہیں کہتا، آپ ہندوؤں کو لیں، کوئی نہیں کہتا کہ پتھر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیک ہستیوں کے نام پہ ہم نے لگا دیے، یہ نیک ہستیاں ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرتی۔ بس یہاں ہے، رب ہونے کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، غیر مسلم ہو یا مسلم، منافق ہو یا مومن، کافر ہو یا مسلمان، کسی کو کوئی شک۔ مکے والے بھی قائل تھے، کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، خدمت کرتے تھے، رب ماننے میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، رزق دینے میں، عطا کرنے میں کہتے سب کچھ وہی دیتا ہے، عطا کرنے والا وہ۔ یہ جو ہم نے یہ وسیلے بنا رکھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، رب وہی ہے، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمیں رب کے قریب کر دیں، صرف واسطے ماند۔ مسئلہ ہے معبود ماننے میں، الوہیت ماننے میں، اسماء و صفات کے مسئلے میں۔ رب ماننا بڑا آسان ہے، الحمدللہ رب العالمین ہر بندہ کہتا، قائل بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی اسی سمجھتا ہے، ہاں واسطوں کے قائل ہیں، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے، دونوں تینوں چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، عبودیت کو، الوہیت کو، اور اسماء و صفات کو۔ یہ 7 آیات، ان میں یہی ذکر ہے۔ قرآن کریم اس کے 3 مقصد ہیں، ان میں سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، سب سے پیارا اور بڑا مقصد، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ سورہ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ اسے 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ 4 آیات، صرف 4 آیات، 1.5 لائن کی صورت، لیکن اس ایک صورت کو پڑھ لینے سے 10 پاروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبودیت بھی ہے، اللہ کا رب ہونا بھی ہے، اس کی الوہیت بھی ہے، اس کے اسماء و صفات بھی ہیں۔ 10 پاروں کا ثواب، صرف 4 آیا، شاید 5 سیکنڈ نہ لگتے ہوں کہ آپ 10 پاروں کا ثواب حاصل کر لیتے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ رب کو مالک بھی ماننا، معبود بھی ماننا، اسماء و صفات کو بھی ماننا، پیدا کرنے والا بھی وہی، عبادت بھی صرف اسی کی، نظر نیاز بھی صرف اسی کی، اور بگڑی بنانے والا بھی وہی، اور ساتھ ساتھ اس کی صفات اور اسماء کے بھی قائل۔ اللہ صرف 4 آیات پڑھنے پہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرما دیتا۔ آپ سوچئے صرف اتنی سی بات مان لینے پہ، اور یہی جھگڑا ہے، یہی فساد ہے، یہی خرابی ہے، یہی مسئلہ ہے کہ لوگ انہی چیزوں کے قائل نہیں ہوتے۔ نیک بھی ہیں، ماتھوں پہ محراب بھی پڑ چکے، حج عمرہ بھی کرتے، صدقات خیرات زکوٰۃ کے قائل، سب کچھ کرتے، اگر قائل نہیں ہے تو اس مال کے حقیقی کو ایک اور وحدت یکتا ماننے میں نہیں ہے، اور بھی ساتھ ڈھونڈ رکھے، اور بھی ساتھ بنا رکھے۔ یہ ہے الوہیت، معبود ماننا،
ایک ہے پیدا کرنا، مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، نبیوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، طری کی مخلوقات کو پیدا کیا، خشکی کی مخلوقات کو پیدا کیا، آسمان کی مخلوقات کو پیدا کیا، زمین کی مخلوقات کو پیدا کیا، تمام کائنات کو پیدا کیا. یہ سب کا عقیدہ ہے. اصل مسئلہ بنتا ہے جب عقیدت رکھنی ہو، جب پکارنا ہو، جب ندا لگانی ہو، پھر مسئلہ بنتا ہے، پھر رولا بنتا ہے، پھر خرابی شروع ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں. اپنے جیسی مخلوق ہو، جو اعضاء آپ کے ہیں وہی اعضاء ان کے، ان کو اپنے آپ سے اوپر سمجھ لینا. کسی کی نیکی کی وجہ سے، کسی کی دیکھا نیک آدمی ہے، قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس وجہ سے اپنے اوپر سمجھ لینا کہ اس کی اللہ سے ڈائریکٹ ہوتی ہے اور ہماری نہیں ہوتی. مسئلہ تب خراب ہوتا ہے. دنیا جہان کا چاہے نیک ہے چاہے بد ہے، وہ ذرا اللہ کو پکار کے دیکھے تو صحیح، اللہ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر ایک کی ڈائریکٹ سنتا ہے. میرے بھائیوں، اس مسئلے کی وجہ سے بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. اس توحید کے مسئلے کی وجہ سے، ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان کی وجہ سے ہم سے بہت سے لوگ خفا رہتے ہیں، ہم سے بہت سے لوگ جھگڑتے ہیں، شاید دلوں میں بغض بھی رکھتے ہیں، شاید زبان پہ گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، چاہے اسی وجہ سے ہمیں گستاخ اور منکر بھی کہا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے، دلی مسرت ہوتی ہے جب میرے اللہ کی وجہ سے مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے. مجھے دلی اطمینان ہوتا ہے، دلی سکون ملتا ہے جب کوئی میرے اللہ کی وجہ سے مجھے برا کہتا ہے. جب میں ایک اللہ کو پکارتا ہوں، کوئی مجھے گالی دے، مجھے خوشی. کل قیامت کا دن ہوگا، گناہگار بے شمار، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، لیکن خوشی ہے کہ اللہ تیرے ساتھ نہ شرک کیا ہے نہ شرک کرنے کو پسند کیا. ساری زندگی اپنی زبان سے تیری توحید کو بیان کیا، ساری زندگی تجھے ایک مانا ہے. ہم نے کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، وہ نبی ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، تیرے مقابلے میں کبھی نہیں سمجھا. ہم نے کسی کو پکارا ہی نہیں. ہم نے جب بھی پکار لگائی ہے، اللہ تیری لگائی ہے، تجھی کو پکارا، تجھی سے مانگا ہے. یاد رکھیے، اگر ان ممبروں پہ، ان سٹیجوں پہ، ان جمعوں میں، ان تقریروں میں کوئی عالم، کوئی خطیب اس وجہ سے توحید بیان نہیں کرتا کہ لوگ مجھے ناپسند کریں گے، یاد رکھیے اسے یہ تبلیغ چھوڑ دینی چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. یاد رکھیے، زندگی کیا ہے، میری اولاد کیا ہے، میری ذات کیا ہے، میری صفات کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا مالک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، لا زوال ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اور اس جیسا کائنات میں کوئی خالق اور مالک موجود نہیں. یہی عقیدہ ہے. اور لوگ جاتے ہیں بڑے بڑی درگاہوں پہ. یاد رکھیے، کوئی ایسا ہو جو میرے معبود جیسا معبود، جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہو. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ پہلا بھی ہے، آخر میں بھی ہوگا، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. جب کوئی نہ تھا وہ تھا،
جب کوئی نہ ہوگا وہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا جب یہ جو فرشتہ جبریل جان قبض کرتا ہے اس کو بھی اللہ قبض کر لے گا، اس وقت بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو لکھ دیا تھا۔ 50,000 سال پہلے، ابھی یہ کائنات وجود میں نہ آئی تھی، میں اور آپ نہ بنے تھے، یہ انبیاء اور فرشتے نہ آئے تھے، یہ جنات کا نظام نہ تھا، اس وقت بھی میرا مولا موجود تھا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کہاں تھا زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے؟ فرمایا فی امائن، خالی جگہ میں، صرف اسی کا وجود تھا، صرف اسی کا کمال تھا، صرف اسی کی خوبی تھی، صرف اسی کی صفت تھی، صرف اسی کا جمال تھا، صرف اسی کا کمال تھا، صرف وہی موجود تھا۔ اور ایک دن آئے گا قیامت بپا ہوگی، یا آسمان و زمین پھٹ جائیں گے، اذا السماء انشقت واذا القواکب انتصرت، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین ساری تہو بالا ہو جائے گی، اس وقت بھی صرف اس اکیلے کی ذات موجود ہوگی جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ لوگ پتھروں کو پکڑ پکڑ کے روتے ہیں، لوگ قبروں پہ جا کے چادروں کو اپنے جبین نیاز پہ لگا کے روتے، لوگ اپنے جیسوں کو پکارتے، مرے ہوئوں کو، لوگ پتھروں کو پوجتے۔ آئیے میں اس ذات کا بتاتا ہوں جو حی قیوم ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، قائم رہنے والا بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے، زندہ موجود بھی ہے۔ اور اس زندہ کو چھوڑ کے ہر آواز سمجھنے والا، ہر پکار سننے والا، ہر زبان سمجھنے والا، وہ گونگوں کو سنے، وہ بہروں کے کانوں میں جو پیدا ہونے والی لہریں اور لغزشوں کو سنے، وہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو سنے، وہ دماغ کی سوچوں کا مالک، وہ دل کی شروانی اور فراوانی کا مالک، وہ خون کے نظام کا مالک، کسی کو کچھ کہے بغیر صرف ابھی ایک سوچ سی پیدا ہو، اس رحمان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، مخلوق کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک رگ رگ کو جاننے والا، وہ ایک ایک ذرے کو جاننے والا، کالی رات، کالا پتھر، کالا کیڑا، چھوٹے چھوٹے پاؤں اٹھانے والا، اس کا چھوٹا سا دل، آپ جب دیکھیں ذرا اس دل میں بھی اگر پیار ہوتا ہے تو مولا کائنات کا پیار ہوتا ہے۔ دنیا میں مچھلی، اللہ اکبر، بڑی بڑی مخلوقات، ان کے پر، اور یہ اپنے وجود کو دیکھیں، ایک ایک ہاتھ میں، ایک ایک انگلی میں کتنی چھوٹی چھوٹی رگیں، یہ انگلی دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی رگیں، خون کا نظام، اللہ اکبر۔ سارا وہ پیدا کرنے والا جس پہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ کبھی اس نیت سے پکاریں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی موجود نہیں، ساری صفات تیرے لائق، اگر کسی کی نیکی ہے تو تو نے دی، اگر کسی کو نبی بنایا تو کتابیں تو نے بھیجی، کسی کو رسول بنایا تو پیغام تیرا، اگر فرشتے جبریل اوپر سے قرآن لے کے آئے تو تو نے بھیجا، نزل بہ الروح الامین، فرشتے جبریل قرآن لے کے اترے تو وہ بھی خالق کائنات نے بھیجا۔ محمد کائنات کو اگر اللہ نے مقام دیا تو اس وجہ سے کہ وہ مالک اور خالق ہے، اور ہمیں مسلمان بنایا پھر بھی اسی کی صفت ہے، اسی کی تعریف ہے۔ اس میں میرا کیا کمال ہے، کسی فرشتے کا کیا کمال ہے، کسی نبی کا کیا کمال ہے؟ اگر کوئی اللہ کا دوست اور ولی ہے، اس کی ولایت کا کیا اس کو فخر ہے؟ کیوں سب کچھ عطا کرنے والا تو اللہ ہے، جب عطا کرنے والا اللہ ہے تو کمال اصل اللہ کا ہوا، مخلوق کا نہ ہوا۔ عطا اسی نے کیا ہے، اس کا نام آتا ہے الوہاب، بہت دینے والا، اتنا دینے والا، اتنا عطا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔
اسے کہتے ہیں معبود، اسے کہتے ہیں اسماء و صفات۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر پہلے بعد والے جن انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک ہی وقت میں سارے اپنے دل کی مرادیں پیش کر دیں، جو جو دل میں ہیں، خیالات ہیں، مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے، فرمایا ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ میں اللہ سب کو عطا کر دے، اس کے زمانہ قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو۔ وہ ہے معبود، وہ ہے رازق، وہ ہے مسجود، وہ ہے الہ جسے ہم پکارتے ہیں، جس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رو کے گڑ گڑا کے اس کی صفات پہ یقین رکھ کے، اس کے کلمات کو سوچ کے، اس کی صفات کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو کبھی اپنے دل میں لائیں اور پھر اس سے پکارے، پھر مزہ آ جائے، کائنات کا ایک ایک ذرہ پکار کے کہے آج عابد کھڑا ہے معبود کے سامنے، آج ساجد کھڑا ہے مسجود کے سامنے۔ کبھی اس لطف کے ساتھ، کبھی اس حقیقت کے ساتھ، کبھی اس پکار کے ساتھ، کبھی ان جذبات کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے کہ میرا اللہ، میں بولتا ہوں، اللہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ بندے سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ 7 آیات میں بار بار کہتا ہوں، دنیا کے سارے مشرک، بڑے بڑے ملا وائز، ممبروں پہ جھوٹ بولنے والے، غیر اللہ کی طرف پکارنے والے، یہ 7 آیات کا ترجمہ کسی کو پڑھ کے سنائیں، خود پڑھیں، پڑھائیں، کبھی اپنے معبود کے بارے میں شک نہ ہو، اسی کو پکار۔ ان میں سے 2-3 چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے بادلوں سے پانی اتارا، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، باغات اگا دیے اس کے ساتھ، رونقوں والے باغات۔ کچھ بھی نہ تھا پہلے، ایک بیج ہی تو بویا تھا، وہ بیج کسی سائنسدان نے نہیں بنایا تھا، زرعی سائنسدان نے نہیں، انجینئر نے نہیں، اس بیج کا وجود بھی اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ اس بیج کو آپ نے بو دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار درختوں میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، ایک ایک درخت پہ سینکڑوں پھل لگا دیے، اور فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لائق نہ تھا کہ تم اس کا ایک درخت بھی اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ جس کو پوجا جا سکے؟ یہ قرآن ہے، قرآن میری گفتگو نہیں ہے۔ اگر میری گفتگو ہو آپ نہ مانیے، گفتگو رب الرحمن کی ہے، رحمان کی گفتگو کے سامنے نبی بیکار۔ یاد رکھیے اللہ کے سامنے نبی کی کوئی حیثیت نہیں، میرے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کسی فرشتے کی کوئی حیثیت نہیں، کسی ولی کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے مقابلے میں اللہ واحد اور یکتا ہے۔ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو پرسکون بنایا؟ اور زمین تو فضا میں ہے، سائنس بھی کہتی ہے فضا میں ہے۔ وجعل خلالها انہارا، اس فضا میں ایک دھرتی قائم کر کے اس کے درمیان دریا اور سمندر کس نے چلا ہے؟ وجعل لها رواسیا، زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، سمندر جا رہے ہیں، 7 سمندر دنیا میں، 71% پانی، 29% خشکی۔ سائنس کہتی ہے، آپ کے ماہر ارضیات کہتے ہیں، ان کے درمیان سمندر چلتے ہیں، ان کے درمیان رکاوٹیں ڈالنے والا، علاقے بنانے والا، ارد گرد پانی ہے، قطر 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جس نے درمیان میں زمین کو لگایا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود؟ امن یجیب المضطر، بیمار میں ہو گیا، میں نے پکارا اللہ کو یا کسی اور کو،
اللہ کہتا ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ ذات جو کسی مجبور کی پکار کو سنتا ہے؟ جواب دیتا ہے یکشف السوء، برائی کو بیماری کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں زمین میں نائب بنا کے بھیجتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے زمین کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں؟ یہ لائٹیں بنا لی، بڑے بڑے بلب بنا لیے، روشنی کے انتظامات کر لیے، سمندر میں گئے تو بڑی بڑی کشتیوں کو وجود دے دیا۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو ہواؤں کا نظام چلاتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو لوگ شریک بناتے ہیں۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کیا کون ہے جو زندگی وجود بخشتا ہے؟ ایک خون کے لوتھڑے کو، ایک قطرے کو، اس کو وجود بنا دیا، کسی کو بیٹا دے دیا، کسی کو بیٹیاں دے دیں، بہترین شکل بنائی، کسی نے جیسے آنکھیں کو چاک کر دیا، منہ کا جیسے ایک جسم تھا اس کو چاک کر دیا، کانوں کی یہاں سوراخ نکال دیے، بہترین صورت بنا دی۔ اللہ کہتا ہے امن یبدأ الخلق، کون ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے؟ کون ہے مجھے جو آپ کو اور مجھے پیدا کرتا ہے؟ اور فرمایا ثم یعیدہ، پھر مارے گا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو آپ کو اور مجھے آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ بار بار پوچھتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس مجمع سے بھی پوچھتا ہے، یہ سارا کچھ عطا کرنے والا وہ ہے، تو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کو پکارا جا سکے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آخر میں اللہ چیلنج کرتا ہے ہاتوا برہانکم، ہاں اگر تم منکر ہو، ان باتوں کو نہیں مانتے، پھر لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، دنیا میں کوئی لاؤ جو اللہ کے مقابلے کا ہو، کوئی لاؤ جو 24 گھنٹے جاگتا ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہو نہ نیند آتی ہو، جو ہر بولی کو سمجھتا ہو، جو پرندوں کی زبانوں کو سمجھتا ہو، جو درندوں کی پکار سنتا ہو، جو چرند کی پکار سنتا ہو، سمندر میں وہاں پھیلنے والی مخلوقات کی زبانیں سمجھتا ہو۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے گا، جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، جو کائنات کے خالق اور مالک ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی معبود؟ اللہ بار بار پوچھتا ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، اللہ پوچھتا ہے بار بار الہ مع اللہ، کیا میرے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ معبود کا معنی، الہ کا معنی کیا ہے؟ ہر عبادت میں، ہر سانس میں، ہر پکار میں، ہر ندا میں، ہر لمحے میں صرف اللہ ہی کو ماننا، اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار کر دینا، چاہے کوئی ہو، انکار کر دینا، اس کو کہتے ہیں معبود ماننا۔ جو بندہ اس میں ذرا بھی خرابی کرتا ہے، جو بندہ مخلوق کے نام کی نظر پیش کرتا ہے، وہ مخلوق میں سے نبی ہو، صحابی ہو، اہل بیت میں سے ہو، نبی ہو، تابعی ہو، امام ہو، مرشد ہو، پہلی بات ہے کسی کی بیعت جائز نہیں ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کی بیعت پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، پھر کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فرشتہ آنا بند ہو گیا بس۔ یا تو آپ کہیے اب بھی فرشتے اترتے ہیں، ان شخصیات پہ جن کی بیعت کی جاتی ہے ان پہ فرشتے آتے ہیں، یا تو کہیے اگر ان پہ فرشتے اترتے ہوں، جبریل کا کوئی دعوے دار ہو کہ مجھ پہ جبریل آتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی سند ہو، پھر کسی کو پیر و مرشد بنائیے، لیکن یاد رکھیے جو بندہ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کا مرشد صرف اللہ رسول ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ آخر میں کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، زمین و آسمان کے غیب کا مالک صرف اللہ،
کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا، کوئی وظیفہ پڑھ کے بتا سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا، کوئی موکلات سے معلوم کر لیتا ہے، اس سے غیب دان نہیں بنتا۔ آج پھر دہراتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نیا میرا بھائی آیا ہو کہ غیب کہتے ہیں، تعریف سن لیجئے غیب کی، جو حواس خمسہ کے علاوہ ہو، کان سے سنا نہ ہو، آنکھ سے دیکھا نہ ہو، زبان سے چکھا نہ ہو، ہاتھ نہ لگایا ہو اور محسوس نہ کیا ہو۔ یہ 5 خاصے ہیں انسان کے، جن کے علاوہ جو ہوگا وہ غیب ہوگا۔ اگر موکلات کے بتانے سے بتا دیا تو غیب نہیں، کانوں سے سن لیا تو غیب نہیں، آنکھوں سے دیکھ لیا تو غیب نہیں، پڑھ کے بتا دیا تو غیب نہیں، چکھ لیا تو غیب نہیں، ہاتھ لگا دیا تو غیب نہیں۔ لا، یہ کائنات میں کون ہے جو ان 5 خاصوں کے علاوہ کوئی غیب کی خبر بتاتا؟ اور پھر آخر میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، یہ قرآن کریم ہے، مقدس کتاب ہے، جس کا ایک ایک حرف پاک اور مقدس ہے، میرے لیے لائق احترام ہے، میرے سینے پہ لگانے والا ہے، میرے ماتھے پہ سجانے والا ہے، میرے روح میں، میرے جسم میں جذب ہونے والا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، دنیا کائنات کا صرف ایک ہی مالک ہے اور وہ رب الرحمن ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ کائنات کا رب ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت جائز ہے، نہ کسی کو پکارنا جائز ہے، نہ کسی کی نام کی نیاز جائز ہے۔ جو بھی یہ کرتا ہے، یاد رکھیے، پھر آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے، اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، باقی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ میں اپنی ذات تک کہتا ہوں، میں نماز میں کوئی رفع الیدین کرے نہ کرے، ہم سمجھتے ہیں سنت کرنا چاہیے، آمین کہے نہ کہے، سنت کوئی کرے نہ کرے، ہم اس کو ایمان سے خارج نہیں کرتے، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کوئی بندہ وہ افعال میں کمی کرتا ہے، ہم کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں بنائیں گے، ہم کمپرومائز کریں گے۔ کوئی اس مسجد میں آئے، کسی اور مسجد میں ہو، رفع الیدین کرے، آمین کہے، سینے پہ ہاتھ باندھے نہ باندھے یا فعال کرے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ سنتیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ایک مسئلہ ایسا ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ آج بھی یہی قول ہے، ساری زندگی رہے گا، اور جب میری جان نکلے گی اس وقت یہی پکار ہوگی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔